من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال علی النقی علیہ السلام من حانت علیہ نفسہ فلا تعمن شرہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی طلاب علوم دینیہ کی خدمت میں امام نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ امام نقی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو ذلیل و پست شمار کرنے لگے اس کے شر سے محفوظ رہو۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کی خلقت کے بعد احسن تقویم کہہ کے نازا بھی ہوا ہے اور فخر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ وہ خدا وہ ہے، وہ خالق وہ ہے کہ جو جس چیز کو بھی بنا دے وہ چیز اپنے وجود میں شاہکار ہوا کرتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی جب انسان کی خلقت ہوئی تو اللہ نے احسن کا لفظ استعمال کر کے اس کی خلقت میں ایک خاص اہتمام کی جانب اشارہ کیا ہے، یعنی ایک خاص انداز کے ساتھ اس کی خلقت ہوئی ہے۔ اسے اللہ نے والا مرتبت اور عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان آ کر کے اپنے آپ کو چھوٹا اور کم محسوس کر رہا ہے تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت نفس کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہر وہ چیز عطا کی کہ جو اسے کائنات میں آبرومند بنا سکے، ہر اس چیز سے اسے نوازا ہے کہ جو کائنات میں اسے سربلند کر سکے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان آ کر کے اپنے آپ کو کم محسوس کر رہا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کر رہا ہے؟ عزت نفس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کسی سے کم مت سمجھیں، اس لیے کہ جو صلاحیتیں دوسروں کے پاس ہیں وہی صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں۔ آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں۔ عزت نفس ایک اہم عنصر ہے انسان کی ترقی کا، کہ اگر یہ عنصر کسی کے اندر سے مفقود ہو گیا، کسی کے اندر سے ختم ہو گیا تو انسان کی ترقی رک جایا کرتی ہے اور انسان پستی کی جانب رواں دوا ہو جایا کرتا ہے۔ اس عنصر کو اپنے اندر زندہ رکھیں، اس جذبے کو اپنے اندر زندہ رکھیں، اس شعور کو اپنے اندر زندہ رکھیں۔ عزت نفس یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے کم نہ سمجھنا، لیکن عزت نفس میں ایک چیز بے انتہا ضروری ہے، وہ ہے لگن، وہ ہے کوشش و جستجو۔ عزت نفس کا تقاضا کوشش و جستجو ہے۔ آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی جو خرگوش اور کچھوے کے
نام سے یاد کی جاتی ہے کہ آپ نے اس کہانی میں اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ خرگوش جو جسمانی اعتبار سے تیز رفتار کے ساتھ دوڑنے والا جانور ہے، اور کچھوا جو جسمانی اعتبار سے دھیمی چال کے ساتھ چلنے والا حیوان، مگر اس کے باوجود بھی اس کہانی میں اسی بات کا درس دیا گیا کہ اگر انسان کے یہاں عزت نفس ہو اور عزت نفس کے ساتھ لگن اور جستجو ہو تو وہ اس تیز رفتار جانور کو بھی ہرا سکتی ہے جو اپنی تیز رفتاری کے اوپر فخر کرتا رہا اور اسی بنا کے اوپر پیچھے رہ گیا۔ تو عزت نفس بے انتہا ضروری عنصر ہے ہماری زندگی کا۔ اگر عزت نفس نہیں ہے تو انسان کی ترقی رک جایا کرتی ہے، انسان کی زندگی سے کامیابی اٹھ جاتی ہے۔ عزت نفس انسان کو اپنی پہچان بنانے کے اوپر آمادہ کرتی ہے، یعنی تمہیں اپنی پہچان بنانا ہے اور اس کو باقی رکھنا ہے۔ تم خود اپنی پہچان بناؤ گے، کوئی دوسرا تمہاری پہچان نہیں بنا سکتا، اور اگر کسی دوسرے نے تمہاری پہچان بنائی بھی تو وہ پہچان اس کی مرضی کے اوپر ٹکی ہوگی کہ اگر وہ خوش ہے تو تمہاری پہچان باقی ہے، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو تمہاری پہچان خاک میں ملا دے گا۔ جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا جب کسی سے خوش ہوتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اس سے منسوب کر دیا کرتی ہے، اور جب کسی سے ناراض ہوتی ہے تو جو اس کی خود کی نیکیاں ہوتی ہیں، جو اس کی خود کی صلاحیتیں، جو اس کے واقعی خود کے کمالات ہوتے ہیں، اس کی بھی قدر کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں اپنی پہچان خود بنانا ہے، عزت نفس کا حامل بننا ہے، اپنے اندر عزت نفس کو جگانا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ طلاب علوم دینیہ اگر آ کر کے اس اعتبار سے زندگی گزاریں جس اعتبار سے ایک عوام زندگی گزارتی ہے، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ ہم حوضے کی ایک مقدس فضا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ تو ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے، اس کا کچھ نہ کچھ تو ہمارے اوپر اثر دکھائی دینا چاہیے۔ مگر آج ہم چاہے ظاہری وضع و قد کے اعتبار سے اور چاہے باطنی رنگ و روپ کے حساب سے، دونوں اعتبار سے بالکل الگ نظر آ رہے ہیں، بالکل الگ نظر آ رہے ہیں، اور ہمارا طریقہ
عوام سے بالکل مشابہ ہوتا نظر آ رہا ہے، جبکہ لوگ ہمیں رسول کا جانشین شمار کرتے، رسول اور اہل بیت علیہم السلام کا نمائندہ شمار کرتے، اور ایک مقدس نگاہ ہوتی ہے ان کی ہمارے سلسلے سے۔ اب اگر ہم آ کر کے اپنے وجود اور اپنی پہچان کو کھو دیں تو پھر یہ افسوس کا مقام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے، یعنی جو اللہ سے وابستہ ہیں عزت انہی سے وابستہ ہے۔ دنیا کا کوئی فرد بھی آپ کو نہ عزت دے سکتا ہے اور نہ آپ کو ذلیل کر سکتا ہے۔ نگاہ میں اگر اللہ کی ذات ہے تو اللہ ہی وہ ہے کہ جو انسان کو عزت دینے والا ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جو انسان کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ چند لوگوں کی واہواہی یا چند لوگوں کی تعریف آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ کر دے کہ ہم بڑی عزت والے ہیں۔ نہیں، ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ ہماری زندگی آیا اس اعتبار سے گزر رہی ہے یا نہیں کہ جو اللہ کو پسند ہو۔ اس لیے کہ اگر ہماری زندگی اس کو پسند آ گئی تو جو عزت وہ دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ہماری ظاہری وضوقت، ہم ایک حوضے کی چار دیواری اور اس مقدس چار دیواری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر ہماری وضوقت، ظاہری وضوقت ایک عوام جیسی ہو جائے تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے۔ ہم جینز پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھوم رہے ہوں تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس مقدس مقام پر رہنے کے باوجود دین کے پابند نہ ہو سکیں تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ عوام ہم سے زیادہ دین کی پابند ہو اور ہم اس کے مقابلے میں پیچھے نظر آ رہے ہوں۔ تو اپنی پہچان خود بنائیں۔ اس مقدس مقام اور مقدس چار دیواری کا بھرم باقی رکھے۔ جس طریقے سے گزشتہ علماء نے اس کی پہچان بنائی ہے، اس پہچان کو بنے رہنے دیں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، اہل بیت علیہم السلام کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ عزت نفس
آپ کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی سے کم شمار نہ کریں۔ علم حاصل کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور اگر اس راہ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ان رکاوٹوں کو مد نظر نہ رکھیں، اس کو نظر میں نہ لائیں، اور اپنے آپ کو مسلسل آگے بڑھاتے رہیں اور جستجو و کوشش کرتے رہیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کوشش کے ساتھ جس چیز کو چاہے گا وہ اسے حاصل ہو جائے گی۔ اس بات کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ ہم جس عہدے کے اوپر فائز ہیں، ہم جس جگہ کے اوپر ہیں، اس جگہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کو، اپنے آپ کو بلند محسوس کریں، اور اس راہ میں قدم آگے بڑھاتے جائیں اور مشکلات اور رکاوٹوں کو پیچھے چھوڑتے جائیں۔ آپ یہ محسوس کریں گے اور محسوس کرتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ آپ کے لیے 1000 راستے کھول دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم ہرگز اس کے لیے بے شمار راستے کھول دیں گے۔ بس ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ عزت نفس کا خیال رکھیں۔ اب یہاں کے اوپر میں آخر میں اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزت نفس کا کوئی تعلق تکبر سے نہیں ہے، کہ کوئی یہ سمجھے کہ عزت نفس تکبر کے مترادف ہے۔ نہیں، تکبر الگ چیز ہے اور عزت نفس الگ چیز ہے۔ عزت نفس یعنی اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھنا، تکبر یعنی خود پسندی، اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنا۔ تو ان دونوں میں بے انتہا فرق ہے۔ عزت نفس کے ساتھ اگر تواضع ہو تو انسان کی زندگی میں اور زیادہ بلندی آ جایا کرتی ہے۔ عزت نفس تواضع کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی جب بھی کسی سے ملو تو جھک کر کے ملو۔ جھک کر کے ملنا یہ آپ کی عزت میں کمی نہیں لاتا، بلکہ آپ کو اور عظیم مرتبہ بناتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حقارت اور اپنے آپ کو ذلیل و رسوا شمار کرنا یہ تواضع کے مترادف نہیں ہے۔ تواضع اور اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، ان دونوں میں فرق ہے۔
ایک بلند انسان ہی اپنے آپ کو اگر کسی دوسرے کے سامنے جھکا دے تو وہ اس کی عزت میں بلندی کا باعث ہوا کرتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنے لگے، اپنے آپ کو بالکل صلاحیتوں سے عاری سمجھنے لگے، تو پھر یہاں کے اوپر یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گی. تواضع ہونا ضروری ہے، مگر تواضع کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا شمار کرنے لگے، بلکہ عزت نفس کے ساتھ تواضع آپ کو کمال عطا کرتی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.